بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نسیم زہرا. آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. آسان نہیں ہوگا یہ ویلاگ کرنا کیونکہ کچھ دل خراش باتوں کا ذکر ہوگا. حالات پاکستان کے دیکھیں، ایک تو یہ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بہت امیدیں ہیں. کل جس طریقے سے انہوں نے کنڈکٹ کیا اپنا کورٹ، ویری پروفیشنل، ویری کریکٹ، سب کو جیسے ہونا چاہیے تھا موقع ملا بات کرنے کا. فل کورٹ تھا، ایک پوری کی پوری پوائنٹ آف ویو سامنے. تو ہم یقینی طور پہ یو فیل اپ بیٹ. اچھا، پھر یہ یقینی بات ہے، حالانکہ تنقید ہو رہی ہے کہ جی ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ڈالر اگر نیچے آ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر اسمگلنگ جو آپ نے روکی ہے وہاں، تو کیا مطلب روکی ہے؟ پہلے بھی روکی ہے، پھر بھی شروع ہو گئی ہے. تو اس میں لوگ وہی انوالوڈ ہیں جو حکومت کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. یہ سب تنقید ہو رہی ہے، لیکن یہ تو کہنا پڑے گا یہ کہ جی اچھا، بجلی چور کو کب تک آپ پکڑتے رہیں گے، یہ کب تک کرتے رہیں گے؟ ہم یہ نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت، اور یہ کہنا پڑے گا، دس از دی آرمی ٹاپ کمانڈ ڈوئنگ اٹ، جو اس وقت جنرل عاصم منیر، یعنی ہر بات کہتے ہوئے انسان خود رکتا ہے کیونکہ ہر بات کا ایک اور پہلو ہوتا ہے. اب یہ کہ جی فوج کیوں ہے سیاست میں؟ اب ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں فوج کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. ہم تو بہت پہلے سے 2-3 دہائیوں سے کہہ رہے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ، جو ہم کالمز لکھتے رہے ہیں، بات کرتے رہے ہیں. جب وہ فیشن نہیں تھا، جب ہر ایک یہ نہیں کہتا تھا، ہم اس وقت کہتے تھے پولیٹیکل انٹرفیئرنس بائی آرمی جنرلز از بیڈ بیڈ بیڈ. تو وہ تو تاریخ کی باتیں ہیں یہ. لیکن پھر جو ہوا وہ سب کے سامنے، اور جہاں ہم اب کھڑے ہیں وہ بھی سب کے سامنے. اور کون کون فوج سے مدد لیتا رہا ہے، فوج کے ساتھ کھڑا رہا ہے، فوج کو انکریج کرتا رہا ہے، فوج کی ٹاپ کمانڈ کو، وہ بھی سب کے سامنے. پھر بھی فوج کا سیاست میں ہونا برا ہے، لیکن تو کہیں گے کیونکہ اس وقت جس طریقے سے یہ SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فائنانس کاؤنسل بنی ہے، اور جو کام شروع ہوا ہے، یہ آسان کام ہے. مطلب کہ آپ کہیں کہ جی کریک ڈاؤن آن اسمگلرز، کریک ڈاؤن آن بجلی چور، کریک ڈاؤن آن ہورڈنگ جو کر رہے ہیں، جو چیزیں سنبھال کے بیٹھے ہیں، چاہے گندم ہے چاہے چینی ہے، چیزوں کی قیمتیں نیچے لائیں. یہ سب جو یہ سٹیپس ہیں یہ اچھے سٹیپس ہیں، لیکن یہ بھی ہم کہیں گے کہ ظاہر ہے یہ اس طرح سسٹین نہیں ہوں گے جب تک الیکشن نہیں ہوگا، حکومت نہیں آئے گی، اور حکومت سنبھالے گی نہیں معاملات. اور SIFC کی کنٹینیوٹی رہے گی اور رہنی چاہیے، لیکن اس میں ٹاپ کلاس پروفیشنلز ہونے چاہیے. اور ایک پروفیشنل طریقے سے آپ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے، اب پاکستان کا انٹرسٹ کیسے سیف گارڈ ہوگا؟ پاکستان کا ہر قسم کا انٹرسٹ، اسٹریٹجک اینڈ فائنینشیل بوتھ. اینی وے وہ ایک براڈ جو پکچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملات جہاں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ دیٹس ویری گڈ اینڈ کمینڈیبل. الیکشنز نہیں ہو رہے، ڈیٹ نہیں آ رہی، یہ بہت غلط ہے. یہ تو دس از اتنی یہ لیم بات ہے، اور اس کا کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں علاوہ اس کے کہ کہیں کوئی چاہتا ہے کہ ریزلٹس اپنی مرضی کے آئیں تو پھر الیکشن کی ڈیٹ ہو. اینڈ آئی وانٹ ٹو سے کہ آئی ہوپ آئی ایم رانگ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بالکل غلط پروف کیا جائے. الیکشن کی ڈیٹ کاہے کو ڈیلے ہو رہی ہے؟ کوئی سمجھ سے باہر ہے بات. آپ اخبار میں روز دلواتے ہیں اچھا جی الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے ڈی لمیٹیشن ہم کر دیں گے اکتوبر نومبر کے، ہم تو بھی ختم کر دیں گے انیشل مہینے کے آخر. گیو اے ڈیٹ. آپ چاہے جنوری دیں، فروری دیں، کیا دیں، یا پتہ نہیں پھر آپ کیا انتظار کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن پھر وہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان آئین کو پکڑ کے یہ کہہ کے کہ یہ ہمارا پولیٹیکل، لیٹ می ریپیٹ، یہ پولیٹیکل قبلہ اس سے متعین ہوتا ہے آئین سے. تو پھر وہ لے آئیں گے اور کہیں گے جی اب بتائیں آپ الیکشن کمیشن. پھر شاید یہی ہو، کیونکہ اسی چیف الیکشن کمشنر نے، انہی چیف الیکشن کمشنر نے کیا فرمایا تھا جب
ان کو بلایا تھا جسٹ اس رات جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اس دورانیے میں، آئی ڈونٹ ریمبر دا ایگزیکٹ ڈے، تو ہم وہاں تھے. تو جب چیف الیکشن کمشنر کو بلایا اور کہا کہ جی الیکشن آپ کتنی دیر میں کرا دیں گے، چیف جسٹس صاحب نے کہا، تو انہوں نے کہا جی الیکشن تو ہم 4 مہینے میں کرا سکتے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ انہوں نے کہا تھا. پتہ نہیں کتنا ہمیں ٹائم لگے گا، بٹ یہ تو پرانی بات ہے کہ یہ کہہ رہے تھے ہم کر دیں گے، لیکن بہرحال اب آپ ٹائم تو دیں الیکشن کا. اچھا آج بات کیا کرنی ہے؟ اصل بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ ایک بچہ چھوٹا جس کا نام عمار فاروق، 6-8 سال کا بچہ، کیا عمر تھی اس کی، پی ٹی آئی کے لیڈر میاں عباد فاروق کا بیٹا عماد فاروق، یہ بچہ، اس کی شکل آپ دیکھ رہے ہوں گے، بیمار رہا اور والد اس کا ہی واز ان پریزن. ان کو 3 مہینے سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے، ان کو جیل میں بند کیا اور بچے کو تو نہیں مل پائے، اور اس کا بچہ بیمار تھا اور بچہ انتقال کر گیا. اور ظاہر ہے سب پی ٹی آئی کے لوگ، اپ ان آرمز، سارے جو علاقے کے لوگ وہ آئے، اور آپ دیکھیں گے یہ جو ویڈیو ہے پتہ لگتا ہے کہ دنیا آئی اس کے جنازے پہ. حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی آئے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، عمران خان صاحب کے بہت ناقدین، سخت ناقدین میں سے. وہ گئے وہاں اور انہوں نے کہا مجھے روکنے کی کوشش کی گئی، مجھے منع کیا گیا، لیکن مجھے کون روک سکتا ہے. بہرحال دس از این اسائڈ. تو یہ بچہ والد کا انتظار کرتے کرتے، بیمار بچہ، ہی ڈائٹ. جب نواز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس وقت ہم نے جنرل مشرف کو فون کیا تھا. اس وقت میں امریکہ میں ہارورڈ میں آئی واز ڈوئنگ سم ریسرچ، اور مجھے یاد ہے ان سے بات ہوئی، اور شہباز شریف صاحب اس بات کی تصدیق کریں گے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان سے کہا جی ان کو آنے کیوں نہیں دیتے، انہوں نے کہا جہاز ہم بھیج رہے ہیں اور یہ وہ، یعنی کہ پھر انہوں نے یہ تھا جنرل مشرف کا آرڈر کہ یہ آئیں گے لیکن آ کے چلے جائیں گے، کل تک بھی نہیں رہیں گے، دفنا کے چلے جائیں گے. اینڈ ہی ریفیوزڈ. نواز شریف صاحب نے کہا اتنی کیا بات ہے، میں کل تک رہوں گا، نہیں تو پھر میں نہیں آؤں گا. تو وہ نہیں آئے کیونکہ انہوں نے کل تک ان کو رہنے کی اجازت نہیں دی. تو یہ جب ہوا، پھر جب آپ کو معلوم ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیل میں تھے اور ان کی والدہ بہت بیمار ہوئیں، پھر شاید وہ اپنی والدہ کے جنازے پر باہر آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے. اور ہمیں معلوم ہے اس وقت کہ جب ان کی والدہ کی بیماری کا ہوا تو ان کے ایک عزیز ہیں، انہیں ہم جانتے ہیں، انہوں نے ہم سے کہا اور ہم نے بات کی جنرل مشرف سے، یعنی کہ ایز اے جرنلسٹ آپ کا ایکسیس ہوتا ہے، اب آپ کس چیز کے لیے وہ ایکسیس استعمال کرتے ہیں وہ تو آپ پر محیط ہے. تو اینی وے ہم نے ان سے کہا کہ جی یہ ہیومینیٹیرین ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ خط لکھ دیں، تو خط لکھیں گے تو ہم پھر ان کو نکلنے دیں گے. اینڈ یوسف رضا گیلانی صاحب ریفیوز ٹو رائٹ اے لیٹر ٹو دا ملٹری رولر، اور انہوں نے پھر یہ اندر ہی رہے، پھر بس جنازے پر آئے باہر. تو جب معاملات ہوتے ہیں، قانون کے بھی ہوتے ہیں اور انسانیت کے بھی ہوتے ہیں. آپ قانون کی بالادستی کی بھی بات کرتے ہیں، آپ کمپیشن کا ہاتھ نہیں چھوڑتے، اس کو آپ پکڑے رکھتے ہیں کمپیشن کو. آپ کس زوم میں ہیں؟ آج 100 سے زیادہ پی ٹی آئی کے ورکرز کی، جس میں خواتین بھی تھیں سب، ان کی بیل کی تھی آج ہیئرنگ، یعنی کہ 7ویں 8ویں مرتبہ بیل کی ہیئرنگ تھی. لیکن ہم نے ان کے لائر سے بات کی، رانا مدثر، ان سے بات کی، تو انہوں نے بتایا کہ
انہوں نے کہا 2 کیسز میں ہم گئے آج پری اریسٹ بیل کے لیے. علیمہ خان کی بیل تھی, عظمیٰ خان کی, اسد عمر کی لاہور میں ATC میں, تو انہوں نے کہا ان کو مل گئی, ان کی ایکسٹینڈ ہو گئی 4 اکتوبر تک. اور پھر پوسٹ اریسٹ بیل یہ 100 لوگوں کی, اس میں FIR 96 میں جو کور کمانڈر کے ریزیڈنس پہ اٹیک ہوا, اس پہ جو اب جو پوسٹ اریسٹ بیل ہے, اب اس کی ہیئرنگ کو 23 تک کر دیا ہے پوسٹ پون. عسکری ٹاور کی جو ہیئرنگ ہے بیل کی, اس کو 26 تک پوسٹ پون کر دیا ہے, اور جو مسلینیس ہیں وہ 28 تاریخ تک پوسٹ پون کر دیا ہے. آج تھی, اور پوسٹ پون کیوں کیا؟ کیونکہ مس ابہر گل جو جج صاحبہ ہیں, انہوں نے کہا کہ جی لاہور ہائی کورٹ نے اب ایک نئی جج کی تعیناتی اس کورٹ کی ہے, تو میں نہیں سنوں گی. آج وہ ابھی تک انہوں نے اوتھ نہیں لیا, موجود تو تھیں وہاں کورٹ روم میں, انہوں نے کہا لیکن کسی اور کی تعیناتی ہوئی تو میں نہیں سنوں گی. سو یہ وجہ بیان ہوئی, اور وہ آج بھی بیل کی ہیئرنگ نہیں ہوئی. اور ہم یہ سن رہے ہیں, آپ دیکھیں ویلاگز اور پروگرامز, تو اس میں جو لوگ قریب ہیں, زیادہ جانتے ہیں اندر کی, یا کہتے ہیں وہ جانتے ہیں اندر کی سوچ, وہ کہتے ہیں جی کوئی کسی کو معافی نہیں ملنے لگی, یہ دیکھ لیں, یہ بھول جائیں, کوئی معافی نہیں ہونے لگی. تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا سلسلہ ہے, یہ کیا انصاف ہے کہ اب ہمارا خیال ہے کہ جنرل کے جو ان کے ساتھ کیا گیا, نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کو جو نکالا, وہ اب آپ کے سامنے آگے جنرل باجوہ نے خود کہا وہ غلط تھا. جو ان کے ساتھ پھر ان کو بند کیا, پھر ان کی بیٹی کو کیا, پھر ان کی بیٹی کا جب وہ کراچی میں تھی ان کا دروازہ توڑ دیا, پھر کمرے کا, بیڈ روم کا, پھر ان کی والدہ بیمار تھیں, وہ بیمار والدہ کو چھوڑ کے آئے, والدہ سے بات کرنے کا نہیں موقع دیا. نواز شریف صاحب نے جو کہا میں بات نہیں کر پایا, اور پھر ان کی والدہ چل بسی. تو یہ ٹریجڈیز بھی کس طرح سے ویو ان ہوئی ہیں, اور کس چیز میں ویو ان ہوئی ہیں. یہ ہیومن ٹریجڈیز جو ہیں, اور یہ تو ہم بڑوں کے نام لے رہے ہیں, یقیناً ہزاروں لوگ ہیں جو ان ہیو بین ہٹ بائی دیز ٹریجڈیز. بے نظیر بھٹو صاحبہ, ان کو اس خاندان نے کیا نہیں دیکھا. تو یہ کیوں بات ہم کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بتائے تو. نواز شریف صاحب کا یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو یہ کنوکٹڈ ہیں, غلط کنوکٹڈ ہیں, لیکن کورٹ نے تو کنوکٹ کیا. اچھا وہ اب گئے ہیں, وہ پھر بانڈ سائن کیا تھا شہباز شریف صاحب نے. شہباز شریف صاحب نے بانڈ سائن کیا تھا کہ وہ آ جائیں گے 30 دنوں میں, پتہ نہیں 90 دنوں میں. تو وہ تو آ رہے ہیں 3 سال کے بعد آ رہے ہیں, 3 سال سے زیادہ کے بعد آ رہے ہیں. تو وہ آئیں گے, انہیں یعنی کنوکٹ تھے, آ رہے ہیں واپس. اب ان کی آنے کی تیاری ہو رہی ہے, اور ہونی چاہیے تیاری. اور جو ہوا ان کے ساتھ بالکل غلط ہوا. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کرتا دھرتا ہیں, آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہ جو سلیکٹیو چیز کر رہے ہیں, کہ کہیں تو آپ جو کنوکٹڈ ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی واپس آ جائیں. آپ تو کوئی اصل میں آپ کو کوئی ہونا نہیں چاہیے, یو شوڈنٹ ہیو دی اتھارٹی اینڈ دا رائٹ. لیکن جب آپ یو آر کالنگ دا شاٹس, تو پھر آپ کی بات تو مانی جاتی ہے. بڑا زبردست ہے جو آپ نے کریک ڈاؤن جو اسمگلنگ پہ ہو رہا ہے, اس پہ ہو رہا ہے, بہت زبردست ہے. اور اس سے بھی زیادہ زبردست ہے کہ SIFC میں کام ہو رہا ہے. اور اس سے بھی زیادہ زبردست ہے کہ فوج کے جو لوگ عمران خان پروجیکٹ میں تھے, اور عمران خان کو اس نہج تک انہوں نے پہنچایا, اور عمران خان صاحب کی اپنی بھی ذمہ داری ہے یقیناً, who can deny that, یہاں تک پہنچایا. اور اندر یہ کوئی ایک ذہن میں سوچ تھی کہ اب کوئی فوج کے اندر ہی ریولوشن آ جائے گی. ان کو تو آپ بار بار ہم کہتے ہیں جتنی سزا دیں کم ہے, یہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا.
No country can afford it, and certainly Pakistan can't. दे उनको सज़ा. लेकिन खुदारा ये जो लोग हैं, या ये करना क्या आपने इनके साथ? कौन सा सबक, कैसा सबक? 100 दिन, 125 दिन, 150 दिन बंद किया हुआ है. क्या करना है इनके साथ आपने? मतलब क्या करेंगे आप? ये तो देखें कि आप लोग देखें, हम देखें, हमने अपने एक मूवमेंट में, एक कॉज में इंसान क्या क्या नहीं करता, किया, गलत किया. इनेबलिंग इन्वायरमेंट, किसने ये माहौल पैदा किया? फौज के अंदर के लोग थे. आपने उनको पकड़ा है और आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है. वो तो होना चाहिए था. ये जो सिविलियंस हैं, जिनकी आप 100 लोग हैं, 150 दिन, 125 दिन, आप उनको बेल ही नहीं उनकी होने देते. और वो एक चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो तो चोरी उन्होंने की है, करप्ट होंगे. जब हम लोग कहते थे वो करप्ट है, उस वक्त तो आप कहते थे कि आप नहीं, यानी कि उस वक्त करता धरता, उस वक्त तो आपके वो इस्टेब्लिशमेंट के चांद तारे थे वो. और अब यानी कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, 11 बार अंदर, 11 बार बाहर. वाई इज़ justice? Why is there a mockery of justice? जिन लोगों ने कहा पीटीआई बुरी है और छोड़ा इमरान खान को, वो तो किधर हैं? वो तो सब बाहर हैं. उनको तो एक और जगह उनको मिल गई है. आपने ये परवेज़ खटक साहब का तो नाम किसने लिया कि वो करप्ट हैं? तो वो किधर हैं? वो एक और पार्टी बनाने जा रहे हैं. तो ये बड़ा लाजमी है, ये बहुत लाजमी है. जो लोग इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, इस मुल्क को एक, ठीक है लड़ाई झगड़े फैमिली में होते हैं, कंपटीशन होती है, कंपेटिटिवनेस है, मुख्तलिफ आरा होते हैं. अल्टीमेटली एक यकजहती तो होनी चाहिए. वो ऐसे तो नहीं आती. पीटीआई है, फिर पीटीएम अच्छा है, अच्छे तरीक़े से, उसमें ऊंच नीच है, लेकिन एक सेंसेबल तरीक़े से उसको हैंडल करना है, और किया भी जाता है टू सम एक्सटेंट. लेकिन पीटीआई का क्या करना क्या जी? इनके ये जो सिविलियंस हैं, कुछ तो सोचें. अब आपको हम बताते हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर हु नीड्स अ फॉलो अप. और ये उनके डॉक्टर ने, जो उनके ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ख़त लिखा और कोर्ट को ये कहा कि इनकी ट्रीटमेंट होनी पड़ेगी शौकत खानों में, बिकॉज शी इज़ अ क्रिटिकल कैंसर सर्वाइवर. शी इज़ 75 प्लस. तो उनको 75 साल के करीब हैं और कैंसर सर्वाइवर हैं, और उनकी ट्रीटमेंट होनी है, फॉलोअप है. उनको शौकत खानों में भेजें. ये कमाल है, ये कमाल है कि उनको नहीं निकलने देना बाहर, उनको बेल नहीं होनी. और ये ख़त जो है, इनके जो लॉयर हैं राना मुदस्सर, ये ख़त उन्होंने 4 रोज़ 5 रोज़ पहले जो जज साहिबा हैं, जो आज जिन्होंने कहा मैं यहाँ कोर्ट से, मैं नहीं उस कोर्ट में, डॉक्टर मिस अबहार गुल, जज अबहार गुल साहिबा, उनको ये 4 दिन पहले ख़त दिया गया. लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को भेजा जाए. तो हीलिंग बड़ी ज़रूरी होती है. माफ़ तो अल्लाह भी कर देता है, और यहाँ हमारे कानूनों में इतनी कानूनी शिक हैं इतनी, जो इजाज़त देती हैं. जहाँ आपके पास एक ओपनिंग है और फिर एक लार्जर क्लेमेंसी भी होती है. तो ये इस पे तो हम बात करते रहेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लोगों के लिए अच्छा नहीं है. जिन लोगों पे जो सबूत हैं, उनको आप सख्त सबूत हैं, और ये वो पहले भी हम कहते हैं, जिन्होंने एक्चुअली पिक्ड अप आर्म्स, जिन्होंने वेपन्स उठाए,
تو آپ ان کو جنہوں نے گولے مارے، بندوقیں چلائیں، ان کو پکڑیں. یہ تو سوشل میڈیا پہ تھے، یہ تو یہ باتیں کر رہے تھے. ایک ہیں جن کے 4 بچیاں چھوٹی. اور اگین ہم بات ایک لارجر ہے، لارجر گڈ آف دا سوسائٹی اینڈ دا کنٹری. جس کنٹری اور سوسائٹی کے لیے آپ بارڈرز سیکیور کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ یہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، ادھر ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں ان کو. اور آپ دیکھیں کہ اس میں منطق کیا ہے، اس میں لاجک کیا ہے. ادھر وہ شیخ رشید ہیں، ادھر اور اندر بند ہیں. شیخ رشید کو اٹھا لیں، اور شیخ رشید کو پہلے فروری میں اٹھایا، غائب ہو گئے، واپس آئے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میرے ساتھ زیادہ برا نہیں کیا، مجھے انہوں نے ہتھ کڑی پہنائی. پھر وہ ان کو مئی میں ان کے گھر پہ کریک ڈاؤن ہوا، کوئی چھاپا پڑا ان کے گھر پہ. اب ان کو اٹھا لیا شاید 2 روز پہلے اتوار کو. تو یہ ہم 3-4 دہائی سے سن رہے ہیں کہ شیخ رشید کا یہ اللیگل ہے، وہ اللیگل ہے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا. کبھی وہ ہو جاتے ہیں آپ کے چہیتے اسٹیبلشمنٹ کے، اور موسٹلی تو چہیتے رہے جیسے پرویز الہی صاحب رہے ہیں. اب اگر کلین سلیٹ کرنی ہے، اور جنرل عاصم منیر مینز بزنس، وہ چاہتے ہیں کہ ملک بار بار ان کی بات اگر سنیں، وہ جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں اپنی بات پہ وہ اٹل ہیں. تو یعنی وہ یہ ضرور کہ جی ادارے پہ جس نے اٹیک کیا اس کو نہیں چھوڑنا، تو نہیں چھوڑنا. تو جو ادارے کے اندر کے لوگ ہیں جنہوں نے حالات ایسے پیدا کیے ان کو نہ چھوڑیں. باقی civilians have to be treated differently. تو بس یہی آج کی بات ہے کہ ہم اس پر بات کرتے رہیں گے. جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو بات جس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر لے کے چل رہے ہیں اس معاملات کو، وہ فرینچ کے خلاف جب FLN اٹھے تھے تو فرینچ کے کم تھی طاقت ان کے پاس. ڈی گول نے کہا ٹھیک ہے، there's a time to fight and there's a time to punish and then there's a time to talk and there's a time to pardon. اس کو دیکھیں، اس پہ سوچیں، کیونکہ قدرت کی اپنی منطق ہوتی ہے. اس سے ہمیں ان معاملات کو دیکھنا پڑے گا. اور ہمیں تو یقین ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ول گو بائی دا بک، اور انشاءاللہ سپریم طریقے سے ان کی بھی کنٹریبیوشن ہوگی کہ ملک میں بہتری آئے اور جینوئن جسٹس ہو، جینوئن رول آف لا ہو. لیول پلینگ فیلڈ اس پہ ہونی چاہیے نا، اس پہ بات کریں تمام سیاستدان. وہ سیاستدان جنہوں نے بھگتی ہیں یہ چیزیں پاسٹ میں، ان کو سمجھنا چاہیے. آج بڑھ بڑھ کے PTI کے لوگ جو بند ہیں، ان کے بند ہونا، ان کو خواتین کو 100 دن اندر رہنا، خاندان سے جدائی، بچہ اس کا جنازہ ہو گیا، یہ اس کو بڑھ بڑھ کے سپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کل بہت بھگتا تھا. تو سوچیں، سب کو سوچنا چاہیے. پاکستان کے حوالے سے سوچیں. پاکستان جو ایک خاندان ہے، ایونچولی ود آل آر ڈفرینسز، اس کے بارے میں سوچیں. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ.